خدیجہ جامعہ اپنا ہماری جان سے پیارا ہے، خدیجہ جامعہ اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبیہ الکریم وعلى آلہ وأصحابہ والأئمة المحدثین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والأئمة المحدثين، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اس نورانی اور مبارک مجلس کے صدر محترم عارف اللہ حضرت مولانا اشتیاق احمد اعظمی دامت برکاتہم، بانی و ناظم مدرسہ مرکزی قاسم العلوم حسن پور بہروا باج پٹی سیتامڑھی، اور جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات ملکانہ کی تعلیمی نگراں، اور اس مجلس کی سرپرستی فرما رہے ہیں حضرت الحاج مولانا محمد شوکت علی قاسمی، نائب ناظم جامعۃ الزہرا نرہرپور باج پٹی سیتامڑھی، اور خود اس جامعہ کے بانی
اور اس کے منتظم حضرت مولانا محمد علی قاسمی دامت برکاتہم، اور ان کی جو رفقائے کار ہیں اور ان کی جو مساعدہ ہے اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی خاتون ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں اور مشورہ دینے والے احباب ہیں، تعاون کرنے والے احباب، ان کے علاوہ بہت سے علماء و حفاظ اور اسکول مدرسوں کے ذمہ داران، سماجی کام کرنے والے احباب اور دانشوران قوم و ملت سب یہاں پر جمع ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا محمد علی قاسمی دامت برکاتہم کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے رات دن کی محنت کر کے اور اس ادارے کو تعلیمی اعتبار سے اس منزل تک پہنچایا ہے کہ آج ان کے اس ادارے میں فضیلت حدیث شریف کا جو درجہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ بچیاں جن کی تعداد 6 بتائی گئی ہیں، یہاں سے فضیلت کی تعلیم مکمل کر کے وہ فاضلہ بنیں گے۔ اس میں ایک لطیفہ ہے، بچیاں جو فضیلت کے سال میں ہیں ان کی تعداد 6 ہے، اور اس مدرسہ کو قائم ہوئے اگر دن اور مہینہ جوڑا جائے تو 6 سال سے کچھ زیادہ ہوگا، اور مولانا شوکت علی قاسمی صاحب نے اور حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حدیث شریف کی 6 کتابیں ایسی ہیں جن کا نام عام مسلمانوں کے سامنے حوالے میں پیش کر دیا جائے۔ یہ بات تم نے کہاں سے کہی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر وہ یہ کہہ دیں ابن ماجہ شریف میں ہے، طحاوی شریف میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، موطا امام محمد میں ہے، تو ادنا درجے کا مسلمان بھی کوئی چوٹ چرا نہیں کرتا ہے، بالکل سر تسلیم خم کر دیتا ہے، حوالہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ نے جو بیان کیا مولانا، یہ کہاں ہے؟ کہا بخاری شریف میں، اس کے آگے نہیں بولے آپ نے بخاری شریف کا نام ان کے سامنے لیا اور وہ کہہ دیں گے آمنا صدق، آپ نے کہا ہم نے کہ بخاری شریف میں، پھر آگے بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو عام مسلمانوں میں حدیث شریف کی 6 کتابیں صحاح کہلاتی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث شریف کی جو دوسری کتابیں ہیں ان میں صحیح حدیثیں نہ ہوں، دوسری کتابوں میں بھی صحیح حدیثیں ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کنز العمال کے اندر ہے جس کے اندر 1,00,000 حدیثیں جمع ہیں۔ وہ کتاب جو ہے حدیث شریف کی وہ 1,00,000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو دھوکہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ صحیح حدیثیں صرف بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں ہیں،
اور بطور خاص بخاری شریف میں ہے ایسا نہیں ہے. حدیث شریف کی کتابیں انگنت ہیں اور سب میں حدیثیں صحیح ہیں، درست ہیں. صحیح کا مطلب یہی ہے. کتنے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بخاری میں دکھائیے. مسلم شریف میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں، ترمذی شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مشکات شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مسند امام ابو حنیفہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مسند شافعی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مسند مالکی میں دیکھ سکتے ہیں، مسند حنبلی میں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ذہن سے یہ بات بالکل صاف کر دینی چاہیے کہ بس بخاری شریف میں اگر ہیں تو ہم مانتے ہیں، اور اگر بخاری شریف میں نہیں ہے تو پھر ماننے میں ہم کو تذبذب ہو جائے. یہ ہم لوگوں کی فکری گمراہی ہے. جملہ جو میں بول رہا ہوں اس پر دھیان دیجیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، اور پھر اس پر وہ لب کشائی کرتا ہے بخاری میں دکھا لیا، تو یہ اس کی فکری گمراہی ہے. ہر چیز آپ کو بخاری شریف میں نہیں ملے گی. تو مدرسہ جو قائم ہوا اس کی مدت 6 برس، اور صحائح ستہ یعنی 6 کتابیں حدیث شریف کی صحیح کہلاتی ہیں. اور جو طالبہ فضیلت پڑھیں گی ان کی تعداد 6. یہ 6 کا سلسلہ چلا الحمدللہ. اور آنے والے زمانوں میں 18 بھی پڑھیں گے اور 36 بھی پڑھیں گے. تو پہلی چیز تو میں مولانا کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ 6 سال کی مدت میں اعدادیہ ایک تیاری کی جماعت ہے، اس کے بعد 6 سالہ کورس ہوتا ہے، اس کو مختصر کیا گیا. تو اعدادیہ ملا کر کل 6 سال ہوئے، اس کو بھی اور مختصر کیا تو 5 سال ہوا. یہ 5 سال کے اندر بچیاں فضیلت تک پہنچ گئی. گویا کہ اس کی جو پہلی اینٹ ڈالی گئی، خشت اول، اس کی جو بنیاد پڑی، اس دن سے بنیادی نشان جو تھا مولانا کے سامنے وہ تعلیم کا تھا. تعلیم بہتر ملے اور سلیقہ اچھا دستیاب ہو جائے تو درخت کے نیچے بھی بچے بچیاں جمع ہو جائیں. بے شک در و دیوار، مکان اور ضرورت کی چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تعلیم در و دیوار کا نام نہیں ہے، مکان اور حال کا نام نہیں ہے. تو انہوں نے شروع سے ہی تعلیم پر اپنا ذہن زیادہ جمایا، مرکوز کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اس منزل تک پہنچے جو بلندی کی منزل ہے. یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر یہ بچیاں دورہ حدیث شریف پڑھیں گی، جن کا پہلا سبق یہ ہو رہا ہے. باضابطہ سبق کو پڑھایا ہی جائے گا ان کو، اور پھر ایک موقع ایسا آئے گا جہاں بخاری شریف کا آخری سبق ہوگا. پورے بہار میں آپ غور کیجئے کتنے لڑکوں کے مدرسے ایسے ہیں جہاں فضیلت تک کی تعلیم ہوتی ہے. یو پی میں تو ایک قصبے میں 3 مدرسے ہیں، تینوں میں فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے. لیکن بہار کے اندر جو لڑکوں کے مدرسے ہیں، کتنے مدرسے ہیں جہاں دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم کا انتظام ہے اور وہاں تعلیم دی جا رہی ہے. انگلی پر گنیں گے تو 2-4 ملیں گے آپ کو. بعین ہی لڑکیوں کے مدرسے بھی بہت ہیں.
لیکن کتنے مدرسے ہیں جہاں فضیلت تک کی تعلیم ہو رہی ہے؟ لڑکیوں کے مدرسے. تو لڑکوں کے مدرسے جہاں فضیلت تک کی تعلیم ہو اس کی تعداد کم ہے، اور لڑکیوں کے مدرسے جہاں فضیلت تک کی تعلیم ہو رہی ہے اس کی تعداد زیادہ ہے بہار میں. تو ماشاءاللہ 6 سال کا یہ ثمرہ ہے، یہ نتیجہ ہے، اور یہ تمام تر صحرا مولانا محمد علی صاحب کے سر جاتا ہے، اور ان کے جو کاموں میں مددگار ہیں، معلمات ہیں، مشیرکار ہیں، دوست ہیں اور تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ہمت بڑھانے والے لوگ ہیں، سب کے سر یہ صحرا بلندی کا یکساں جاتا ہے. یہ مختصر سی خدمت ہے اس ادارے کی، اور ہر سال اخیر میں آپ لوگ بچیوں کا علمی مظاہرہ اور اختتامی پروگرام آپ لوگ سنتے ہیں، اور یقیناً آپ کی طبیعت خوش ہوتی ہوگی اور دل باغ باغ ہوتا ہوگا. 2 بات ہو گئی. تیسری بات ہے، جس طرح اشارہ مولانا محمد شوکت علی صاحب نے کیا، حضرت مولانا دامت برکاتہ نے تفصیلی بات کر دی آپ لوگوں سامنے. وقت میرے پاس بہت مختصر ہے اور پروگرام بالکل پابندی وقت کے ساتھ ہے، چونکہ اس کے بعد بھی ایک عمل ہونا ہے. اب وہ ایک عمارت بنے گی جس کا نام ہے رواق صدیق، اس کی بنیاد بھی پڑھنی ہے. میں اپنی سعادت کے پیش نظر اور حصول برکت کے لیے بچیوں نے عبارت پڑھی، اب میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. فضیلت کے معنی آتے خوبی کی، فضیلت کے معنی آتے بھلائی کی، فضیلت کے معنی آتے اچھائی کی، فضیلت کے معنی آتے عزت کی. حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ سیدھے سادے جملے میں سمجھیے، قرآن کریم اللہ کی باتوں کا نام ہے، اور حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام ہے. یہ کلام رسول ہے، قرآن کلام الہی ہے. کلام کے معنی بات ہے. ہر وہ بول، ہر وہ فعل، ہر وہ حرکت، ہر وہ عادت، یہاں تک کہ سونا اور جاگنا، جس کی نسبت آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے وہ حدیث ہے، وہ سیرت ہے، وہ میرے نبی کا اسوہ ہے، وہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے. اور اس کا واضح مطلب ہوتا ہے جو ان کے عاشق ہیں، جو ان کے شہدائی ہیں، اور جو ان کی امت ہے. ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنی زندگی میں چلنا چاہیے. اس لیے اس کتاب کے پہلے ہی صفحہ پر لکھا ہوا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش، اس کی ہر آرزو وہ نہ ہو جائے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، اور جو آپ کی آرزو ہے، اور جو آپ کی تمنا ہے. یہ جملے میں قصداً بول رہا ہوں، سمجھ کر بولتا ہوں. آگے کیا بولنا ہے وہ خاکہ بھی میرے ذہن میں ہے. تو فضیلت کے معنی خوبی کے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، بیوی بھی نہیں کرے گی اور بیٹا بھی نہیں کرے گا. قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ اس دن نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ استاذ کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا. ہر آدمی کو اس کا عمل کام آئے گا. سارے نبی موجود ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، خود امام بخاری بھی موجود ہوں گے، ہم آپ بھی موجود ہوں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہماری رہائی کیسے ہو جائے. اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پاس میں کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے حشر کے میدان میں ایک جگہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آس پاس کون شخص ہوگا؟ ایک سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں ساری مخلوق کا اجتماع ہوگا، اس دن میرے قریب، مجھ سے زیادہ قریب، میرے ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے. میں نے 11 مرتبہ جملے استعمال کیے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے تو کچھ آپ لوگ. تو جو حدیث شریف پڑھتے ہیں، جو حدیث شریف پڑھتی ہیں، جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں، جو حدیث شریف پڑھتی ہیں پڑھتے ہیں، طلبہ ہوں کہ طالبات ہوں، معلم ہو کہ معلمہ ہو، ان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا کوئی نہیں. اگر جماعت کے اندر 6 بچیاں ہیں، 16 بچیاں ہوں، کوئی استاد اس کے اندر شامل ہے، یا جہاں بہت سے طلبہ رہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اندر 1200 طلبہ رہتے ہیں، جب کیا کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ سمعت عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ، جب جملہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا دارالحدیث گونجتا ہے. آنکھوں سے آدمی اللہ کی رحمت کے نزول کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ کیف مجمع پر ہوتا ہے اور وہ سرور دل میں پیدا ہوتا ہے. جو حدیث شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس کا لطف اور اس کا مزہ اور ذائقہ انہی کو محسوس ہوتا ہے اور ان کے نصیب میں آتا ہے. یہ جو حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف پڑھائی جائے گی، ابو داؤد پڑھائی جائے گی، دور حدیث نامی ہے، یعنی اس سال میں حدیث کی کتابیں ہی پڑھائی جاتی ہیں. ایک استاد بخاری پڑھا کے گئے، دوسرے استاد مسلم شریف پڑھانے آ گئے، تیسرے ابو داؤد شریف پڑھانے آ گئے، چوتھے ترمذی شریف پڑھانے آ گئے. یہ سب حدیث شریف کی کتابیں. اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم ارحم علی خلفائی، اے اللہ میرے خلیفوں پر رحم کیجیے، میرے جانشینوں پر رحم کیجیے. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ، آپ کے جانشین کون ہیں؟ باپ مر جاتا ہے، اس کا جانشین وارث بیٹا ہوتا ہے. کوئی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جانشین خلف الرشید اس کا بیٹا ہوتا ہے. عام روایت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے جانشین
آپ کے خلفاء کون ہیں جن پر آپ بڑی تاکید کے ساتھ رحم کیے جانے کی دعا فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یروون حدیثی ویعلمونها الناس، جو میری حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور جو لوگوں کو حدیث شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ ہے اللہ کے رسول کے خلفاء، ان کے سچے وارث اور سچے جانشین۔ بہرحال مسلمان پوری دنیا کا اس پر اتفاق کر چکا ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے، ثقہ ہو سکتی ہے، جس پر کوئی کلام نہیں ہے، تو وہ محمد نام کے ایک آدمی ہے جو امام بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ نام بس سنگل ہے محمد، باپ کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے اور پردادا کا نام مغیرہ ہے۔ 100 برس کے بعد ان کے گھر میں اسلام کی روشنی گئی ہے۔ 100 برس تک ان کے گھر میں اسلام نہیں ہے۔ اس کے اوپر جتنے شجرے ہیں ان کے سب آتش پرست لوگ ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ایک صحابی رسول کے ذریعے ان کے پردادا کو ایمان کی دولت ملی، پھر ان کا بیٹا مسلمان، پھر ان کا پوتا مسلمان، پھر ان کا پرپوتا مسلمان، اس طرح سے سلسلہ چلا۔ یہ محمد بخاری کس نے لکھی ہے؟ ان کا نام ہے محمد، بس باپ کا نام اسماعیل، امام بخاری ان کو کہا جاتا ہے۔ کچھ بات آپ لوگ سمجھ میں آئی، کچھ نہیں سمجھ میں آئی۔ تو اس کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سیرت نبی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی تشریح اور اس کا مفہوم ہم کو اگر متعین کرنا ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی سے کرنا ہوگا، افعال ہی سے کرنا ہوگا، آپ کے عادات مبارکہ ہی سے کرنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو شرح ہے اس کا نام حدیث ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کی تشریح خود قرآن کی دوسری آیتیں کر دیتی ہیں، لیکن اصلاً قرآن کریم کی جو تشریح ہے وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر بول اور آپ کی زندگی کا ہر فعل اور آپ کی عادت۔ مثال کے طور پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطر کس طرح لگاتے تھے، عطر لگانے کی سنت کیا ہے۔ تو عام طور پر ایک ہوتا ہے عطر فروش، عطر بیچنے والے کی سنت ہے کہ وہ شیشی کھولا اور آپ نے یہ بڑھا دیا، یہاں اس نے رگڑ دیا اور آپ نے سونگھ کر کے دیکھا کہ اس کا اچھا ہے کہ نہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عطر لگاتے تھے؟ میرے آقا کی سنت کیا ہے؟ آقا کی سنت ہے عطر لگانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عطر اسی طرح لگاتے تھے۔ دیکھو بھائی ملکانہ کے مسلمانوں، یوں رگڑا ہے، پھر دوسری لکیر یوں کھینچی، پھر تیسری لکیر یوں کھینچی۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عطر لگانے کا۔ اس طرح جو لگائے گا اس کو ثواب ملے گا۔ یوں رگڑا ہاتھ آپ نے، اور بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے دائیں کاندھے پہ رگڑیے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کاندھے پہ رگڑیے، اور دائیں ہاتھ پیشانی پہ رگڑیے، اور پھر یہ ہاتھ ناک پہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر لگانے کا یہی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ دائیں موڈے پر نیکی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، بائیں موڈے پر برائی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور پیشانی اور ناک کا زمین پر ٹکنا ضروری ہے تبھی نماز ہوگی۔ لیکن یہ سنت ایسی ہے
جو عام لوگوں سے مٹی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ اگر میری امت سے میرا ایک طریقہ چھوٹ رہا ہو، ان سے ذہول ہو رہا ہو، وہ ذہن سے نکل گیا ہو، ایسی صورت میں اگر کوئی میری ایک سنت زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، ایک کا نہیں، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ اور آخری بات کرتے ہیں، گفتگو تو پوری جو پڑھائیں گے مولانا محمد علی صاحب، عبدالباری جامعہ نسواں، مادھوپور ہاٹ، بشن پور گدھا، مظفرپور میں بخاری پڑھائی ہے، اور وہاں سے جب الگ ہوئے اس خاکے کے ساتھ کہ اپنی آبادی میں ایک بڑا ادارہ لڑکیوں کی تعلیم کا قائم کریں گے، تو آج ماشاءاللہ ان کو یہاں اپنے ادارے میں بخاری شریف پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے اس کتاب کے بارے میں، جعلتہ بینی و بین اللہ حجہ، میں نے اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنا دیا ہے۔ جب گواہیاں گزر جاتی ہیں تو دستاویز مکمل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آرڈر ہوتا ہے حاکم کا، گویا کہ یہ عند اللہ مقبول ہے۔ کتاب بھی جلیل القدر، خود امام بخاری بھی جلیل القدر، کتاب بھی جلیل القدر، اور صاحب کتاب بھی عظیم الشان، رفیع المرتبت، عارف باللہ اور معروف سنہ ہے۔ کیا ایک ایک سنت کی انہوں نے اتباع کی، ایک ایک سنت۔ اس اہتمام کے ساتھ لکھا، مولانا نے سنایا آپ کو کہ پہلے غسل کرتے تھے، پھر صاف کپڑا پہنتے تھے، پھر خوشبو لگاتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، جب انشراح ہوتا تھا تب حدیث شریف لکھتے تھے۔ شعراء لوگ تو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ فارسی کی ایک شاعر نے کہا کہ نہیں کہا، 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک سے اور گلاب سے دھو لوں، اب پھر بولوں محمد، تو خطرہ یہ ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، خطرہ یہ ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ پورا ادب ملحوظ رکھ کر کے، پاس ادب ملحوظ رکھ کر کے، انابت اللہ، خشیت الہی، سوال و جواب کا استحضار، قبر کا عذاب، قبر کا ثواب، ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت کے مطابق گزرا ہے۔ جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی وہی عارف کامل، اور وہی مرشد کامل، اور وہی راس الاتقیاء، اور وہی فخر الاماثل، اور وہی زبدۃ الافاضل ہوگا۔ سنت کے مطابق اگر زندگی نہیں ہے تو وہ قابل غور بات ہے۔ سنت بزرگی اس کا نام نہیں ہے کہ مرغ بسمل کی طرح ہو، بزرگی اس کا نام نہیں ہے کہ شور و ہنگامہ ہو، بزرگی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ آگے چلتے ہوں اور پیچھے مور کے پر کے پنکھے بنا کر ہوا دیے جا رہے ہوں اور راستے صاف کیے جا رہے ہوں۔ بزرگی اس کا نام نہیں ہے، بزرگی نام ہے حرام چیزوں سے بچنے کا، حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ قرآن نے تو ولی کی تعریف کر دی، بات بالکل بے غبار قرآن کرتا ہے، صاف ستھری کرتا ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ تو کلام الہی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے دانشوروں کو، سائنسدانوں کو چیلنج ہے، آج جبکہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے، ایجادات بڑھ گئی ہیں، سائنس عروج پر ہے، اور آنے والے دنوں میں اور بھی ہوگا، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت نہیں بنا سکتا ہے۔
اس کے تحفظ کا تو وعدہ خود اللہ ہی نے کیا۔ خطرات حدیث پر ہیں، خطرات حدیث کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں زیادہ پہرے داری نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ میں بڑی گہری پہرے داری ہے۔ وہاں بڑے بڑے CCTV کیمرے لگے ہوئے، بڑی نگرانی رکھی جاتی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حیات انبیاء، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ان کو روزی پہنچائی جاتی ہے، ان کو کھانا پہنچایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر دو فرقہ بن گیا، ایک حیاتی کا ایک مواتی کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں رہتا، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی زندہ رہتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر نبی زندہ ہوتا ہے اور جہاں انتقال ہوتا وہی ان کی آخری آرامگاہ بنتی ہے، آخری آرامگاہ۔ اس لیے حضور مسجد نبوی میں آرام فرما ہے، اس لیے وہاں کا معاملہ بالکل لائٹ رہتا ہے، سنجیدہ رہتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی لکھی ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں آواز دھیمی ہے، وہاں جمال محمد ہے اور مکہ کے اندر جلال الہی ہے۔ یہاں تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ بس بزرگوں نے لکھا ہے کہ حدیث شریف جب پڑھی جائے، پڑھایا جائے تو ایسا آدمی کو محسوس ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی زبان رسالت سے باتیں نکل رہی ہیں اور ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے باوضو بیٹھنا چاہیے، سنجیدہ بیٹھنا چاہیے، خوف خدا کا استحضار رکھ کر کے بیٹھنا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ باادب بیٹھنا چاہیے۔ یہ تصور رہنا چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہیں اور آقا تشریف فرما ہے اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام آقا کی مجلس میں اسی طرح ہوتے تھے کہ پرندہ اگر سر پہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ اڑتا نہیں تھا، یعنی وہ آدمی ہلتا ہی نہیں تھا، اتنا باادب بیٹھتا کہ پرندہ بھی سکون سے ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور حس و حرکت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جو حدیث شریف کا شغل رکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے صحابہ رسول تو نہیں ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا اصحاب النبی اصحاب الحدیث ہم اہل النبی، جو حدیث شریف پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حاضر باش لوگ ہوتے ہیں۔ اِلَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا، جسم و جان سے تو موجود نہیں تھے، اس لیے صحابہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن روحانی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے رشتہ وہاں سے جڑا ہوا۔ ان کی سانسیں جو ہیں وہ حدیث رسول سے جڑی ہوئی ہے، جو مشکات نبوت سے نکلی ہیں اور جو سینہ مبارک سے نکلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اصل پیغام یہ ہے کہ نبی کا اسوہ ہماری آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، اس کو عملی شکل دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی تعلیم کتنی اچھی ہو رہی ہے آپ کو پتہ چل گیا۔ اس سے زیادہ ضروری ہے تربیت۔ آج کے زہریلے ماحول میں بچیوں کو دینی تعلیم دینا، ساتھ میں عصری تعلیم دینا، اور اس پوشاک اور لباس میں رکھنا اور اس کی تلقین کرنا اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ورنہ سڑکوں پر ہماری بچیاں کس طرح ننگی یا عوریاں چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور ان کی تہذیب ہم آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ انسان نہیں بنتی کوئی، ماں کی آغوش تو معصوم ہے مریم کی طرح۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے اور معنوی اور حصی ہر طرح کی ترقیات عطا کرے، اور آپ لوگوں کا قلبی تعلق اس ادارے کے ساتھ قائم رہے۔ خاص طور پر اس آبادی کے لوگ، اس آبادی کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی اس آبادی میں حدیث شریف کا درس ہوگا۔ اس سے غیبی فتوحات ہوتی ہیں،
غیبی فتوحات ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب کو متوجہ کر دیتا ہے اور اس کی برکتیں گھروں میں جاتی ہیں، نسلوں میں جاتی ہیں۔ یہ سامان فراہم کیا ہے آپ کو آپ کی آبادی کے ایک چھوٹے اور کمزور آدمی نے، جس کا نام ہے مولانا محمد علی، اور ان کے جو دوست لوگ ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کا حوصلہ بڑھائیے، اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کسی دینی مدرسے سے اپنا رشتہ باقی رکھنا، اپنی محبت باقی رکھنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے مقدر میں سعادتیں لکھ دیں اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ہر دینی ادارے سے محبت رکھیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے آگے ہے بابن کیف کان بدء الوحی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے آنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، آغاز کیسے ہوا، کیسے اس کی آمد ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جبریل امین اللہ کے حکم سے لے کر آتے۔ اس کے آگے ہے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ یہ برکتاً قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں امام بخاری۔ اس کے آگے پوری ایک سند امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے استاد حمیدی نے، اور ان سے بیان کی ان کے استاد سفیان نے، اور ان سے بیان کی ان کے استاد یحییٰ بن سعید انصاری نے، اور یہ کہتے ہیں مجھے بتایا محمد بن ابراہیم تیمی نے، اور انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص لیثی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن خطاب سے، منبر رسول پر کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا، یعنی عمر کہہ رہے میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر اس کی نیت ہے اللہ اس کے رسول کی رضا، ظاہر سی بات ہے اس کا اس کو ثمرہ ملے گا، اور اگر اس کی نیت حصول دنیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جیسی نیت ویسی برکت۔ وما علینا الا البلاغ۔